الرحمن الرحیم. محترم جناب زبیر بیگ صاحب ایڈمنسٹریٹر اور مسٹر پروجیکٹ ڈائریکٹر عزیر مغل صاحب اور تمام جو میری ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے افسران ہیں، مسٹر رفیع الدین ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز، مسٹر گلاب رائے ڈپٹی ڈائریکٹر پرائیویٹلی مینیجڈ انسٹیٹیوشنز، تمام ریسپیکٹڈ محترم اور عزت مآب تمام اس حال کے اندر پیرنٹس، بالخصوص والدین اور خاص طور پہ مائیں بیٹھی ہیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں زبیر کی اور عزیر کی بے حد مشکور ہوں کہ دونوں بھائیوں نے بہت محبت سے ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو آج یہاں مدعو کیا اور اتنی بڑی تعداد میں اتنے سے خوبصورت چہرے، خاص طور پہ ان ماؤں کو اور اسکیم 33 کے اس لوکیلٹی میں میری جو بہنیں ہیں جو ان بچوں کی مائیں ہیں، اور جو یہ میری بہنیں ہیں جو اساتذہ ہیں، اور جو میرے بھائی یہاں استاد ہیں، ان کو مجھے دیکھنے کا موقع ملا اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ دونوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ اس لوکلٹی کی ایجوکیشن کے تھرو اتنے اچھے طریقے سے خدمت کر رہے ہیں. پروگرام کا اسٹارٹ ہوا بسم اللہ سے تو آذان آئی اور میں نے دیکھا کہ آپ نے جو ہمارے مذہبی ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام کو اسٹاپ کیا تاکہ ہم اپنی نماز کو، آذان کو سکون کے ساتھ سنیں اور کلمہ طیبہ پڑھیں اور پھر آگے بڑھیں. تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ قوم کے جو معمار ہیں، ہمارے مستقبل کے بچے، ان کو کیا سکھا رہے ہیں. اس سے آج ان بچوں نے یہ سیکھا ہوگا کہ جب آذان آتی ہے تو دل میں اس کو ورجایا جاتا ہے، سکون سے سنا جاتا ہے اور ختم ہوتی ہے تو پھر کلمہ پڑھا جاتا ہے. دوسری بات جو میں نے یہاں دیکھی ہے کہ ایک بھائی نے اسپیچ کی، پھر دو بچیوں نے اسپیچ کیے، تو اتنے اچھے نمونے سے آپ ہمارے معاشرے کے جو ایکچوئل رول ماڈلز ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کیا بات کروں میں. آپ نے ان تمام ہمارے جو چار خلفاء ہیں ان پہ بہت اچھے طریقے سے ایز اے رول ماڈل کر کے تمام ان حال میں موجود بچے جو 600 سے زائد آپ کے تینوں کیمپس کے ہیں پیش کیا. کیونکہ حال ہی میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے قاسم شاہ صاحب، میں ان کو اچھے نمونے سنتی ہوں کیونکہ وہ بہت مثبت پاکستان کا چہرہ دکھاتا ہے اور جہاں پہ کوئی کمی پیشی ہوتی ہے تو وہ اس کو بھی ایکسپلین کرتا ہے لیکن پازیٹیو ایک اپروچ کے ساتھ. تو اس نے ایک سروے کنڈکٹ کیا. اس سروے میں یہ ہوا کہ تمام بچوں سے پوچھا گیا، جی آپ جو مائیں بیٹھی ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں خاص طور پہ کیونکہ میں بھی ماں ہوں، اور جو خواتین اساتذہ ہیں میں ان سب سے آج مخاطب ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس نے ایک بہت اچھی بات کی ہے. کیونکہ ہمارے جو بھائی ہیں، جو فادر ہیں، جو باپ ہیں، وہ روزی روٹی کی محنت مشقت میں چلے جاتے ہیں گھر سے باہر اور وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، تو پرورش جو ہوتی ہے وہ ماں کے ہاتھ میں آتی ہے. تو میں اس کی ایک اسپیچ سن رہی تھی کہ تمام بچوں کا سروے کنڈکٹ کیا گیا. تو اس سروے سے یہ پتا چلا، کوئی کہہ رہا تھا کہ فلاں کرکٹر جو ہے وہ میرا رول ماڈل ہے، کوئی کسی ایکٹر ایکٹریسز کے لیے کہہ رہا تھا کہ فلاں لیڈی میری رول ماڈل ہے. صرف ایک بچی نے کہا کہ سبحان اللہ کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا میری رول ماڈل ہے. تو مجھے بہت یہ اچھا لگا، یہ اس کی اساتذہ اور اس کی ماں کی جہاں گھر کا ماحول تھا جو اس بیٹی نے اس کو رول ماڈل بنایا. تو انشاءاللہ اس کا نصیب بھی ہمیشہ جو ہے وہ آسمان پہ ہوگا چمکتے ستارے کی طرح.
لیکن آپ سب اتنے اچھے تعداد میں آج آئے ہیں میرے بھائی میری بہنیں اپنے بچوں کو دیکھنے. تو اسکیم 33 احسن آباد کے اس علاقے میں یہ ایک گاؤں ہے. آپ دیکھیں نا, یہ آپ کے شعور کی شاہدی دے رہا ہے کہ آپ کتنے باشعور ہیں اور آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں اور آپ کتنی اپنے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی لیتے ہیں. یہ آپ کی پریزنس جو ہے اس بات کی ثبوت دیتی ہے, یہ اس بات کا ایک دلیل ہے. تو میں آپ کو خاص طور پہ کہوں گی کہ یہ جو پروگرام میں اسپیچز ہو رہی تھی یہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو رہے ہیں کہ بے شک ہمارے جو رول ماڈلز ہیں معاشرے کے وہ ہمارے کرکٹر ہیں, کیونکہ بہت اچھا کرکٹ ایک پروفیشن ہے اور ہم ایک محب وطن قوم ہیں اور ہم اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ. اور اس طرح سے جو اداکار ہیں اداکارائیں ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں اور اپنی ہمارے ملک کا اور ہماری ملت کا انٹرنیشنل فورم پہ ایک مثبت چہرہ ہیں اور پازیٹیو رول نبھاتی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمیں ان کو رول ماڈل نہیں بنانا چاہیے, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں توازن ہو اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہم آہنگی ہو, یعنی مذہبی ہم آہنگی ہو, لسانی ہم آہنگی ہو, سماجی ہم آہنگی ہو اور برابری ہو, تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو اسلامی لیڈرز تھے جن کے متعلق آپ نے یہ تقریر کروائیں اور یہ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ اپنے اسکول کے سلیبس میں بھی احسن نمونے سے تمام بچوں تک پہنچاتے ہوں گے. تو ایکچول رول ماڈل وہ تھے جنہوں نے دولت نہیں اکٹھا کی, جنہوں نے انسانیت اور ہمدردی کو مذہب سے بھی آگے رکھا, کسی کی تکلیف میں وہ سب سے پہلے آگے آئے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ زبیر اور عزیر جو ہیں یہ اسٹڈی برج سیکنڈری اسکول کو اس طرح سے آگے لے کے چل رہے ہیں اور اتنے باشعور پیرنٹس, اتنے باشعور والدین آج یہاں شعور کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں اور اپنے اسکول کے اساتذہ سے ملیں اور ہم اپنے بچوں کو توجہ دیں, کیونکہ جب پیرنٹس آتے ہیں تو بچوں کو یہ کمپلیکس آف انفیریارٹی نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی اپریشیٹ کرنے کے لیے گھر سے نہیں آیا. تو بچے خوش ہوتے ہیں اور بچوں کو ٹائم کی ضرورت ہے. ہم اگر بچوں کو ٹائم نہیں دیتے تو وہ غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں. ہمارے اندر ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو معاشرے میں باہر ہوتے ہیں اور بچوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں مورلی. ہم آئے روز ایک نئے نئے واقعات سنتے ہیں. تو تمام کے تمام پیرنٹس سے آج گزارش کروں گی اور ماؤں سے بہنوں سے کہ اپنے بچوں کا خصوصی خیال کریں, گھر کے باہر ان کو زیادہ نہ بھیجیں, اگر بھیجیں تو خیال کے ساتھ بھیجیں. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ سب کو اتنے تعداد میں دیکھ کر, آپ سب کی بے حد مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.